السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن عربی کلاس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اہلا بکم و مرحبا بکم فی فصل اللغۃ العربیہ عبر الانٹرنیٹ۔ آج عربی کلاس کا 7واں دن ہے۔ اس سے پہلے کی کلاس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ کچھ حروف ایسے ہیں جو مبتدا سے پہلے آتے ہیں اور وہ مبتدا پر زبر دے دیتے ہیں۔ مثال دی تھی ہم نے ان الولد قائم، ان الولد قائم، لیت الولد قائم، لعل الولد قائم، لیکن الولد قائم۔ اس طرح کی مثالیں میں نے دے کر یہ بتایا تھا کہ یہ جو حروف ہیں انا، انا، کانا، لیکن، لیت، لعل، یہ حروف مبتدا خبر پر آتے ہیں، مبتدا سے پہلے آتے ہیں اور مبتدا پر زبر دیتے ہیں، اور خبر اپنی حالت پہ ہی یعنی نکرہ ہوتی ہے، اس کے اوپر تنوین پیش ہی رہتا ہے۔ آج کا کلاس بھی کچھ اسی سے ریلیٹ ہے، یعنی مبتدا خبر سے ہی ریلیٹ ہے۔ جس طرح پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ کچھ حروف مبتدا سے پہلے آتے ہیں اور مبتدا کو زبر دیتے ہیں اور خبر پر تنوین پیش آتی ہے، اسی طرح کچھ حروف ایسے ہیں جو مبتدا سے پہلے آتے ہیں لیکن مبتدا پر پیش دیتے ہیں اور خبر پر تنوین زبر دیتے ہیں۔ مبتدا سے پہلے آتے ہیں، مبتدا پر پیش دیتے ہیں اور خبر پر تنوین زبر دیتے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اس کی مثال پیش کروں، میں ان حروف کو شمار کرتا ہوں، غور سے دیکھیں۔ کان، صار، لیس، اصبح، امس، اضحى، غل، بات۔ پھر سے دیکھ لیں۔ کان، صار، لیس، اصبح، اضحى، امس، غل، بات۔ یہ حروف مبتدا خبر پر آتے ہیں، مبتدا پر پیش دیتے ہیں اور خبر پر تنوین زبر دیتے ہیں۔ کل ہم لوگوں نے مثال پڑھی تھی الولد قائم، کہ لڑکا کھڑا ہے، لیکن اس کے اوپر جب وہ حروف انا، انا، کانا، لیکن، لیت، لعل جب آئے تھے تو ولد پر زبر آ گیا تھا، جیسے ان الولد قائم، بے شک لڑکا کھڑا ہے یا یقیناً لڑکا کھڑا ہے، انگلش میں اسے انڈیڈ کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ حروف جو ابھی میں نے شمار کیا، یہ حروف مبتدا پر پیش دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، الولد طبیب، الولد طبیب، لڑکا ڈاکٹر ہے۔ اس مثال میں دیکھیں یہ مبتدا خبر کا جملہ ہے، الولد مبتدا ہے یعنی سبجیکٹ ٹاپک ہے، اور طبیب جو ہے وہ خبر ہے، پریڈیکیٹ ہے۔ ترجمہ ہوگا The boy is a doctor، لڑکا ڈاکٹر ہے۔ اب اگر ہم اس کے اوپر کانا کو داخل کر دیتے ہیں تو ہو جائے گا کان الولد طبیبا، کان الولد طبیبا۔ کانا کے معنی ہوتے ہیں تھا یا ہو جانا، ہونا یا تھا، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ترجمہ کریں گے لڑکا ڈاکٹر ہو گیا، یا یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں لڑکا ڈاکٹر تھا، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ کانا کے معنی ہوتے ہیں تھا یا ہو جانا۔ اسی طرح کانا کے معنی ہیں کے بھی ہوتے ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے کان اللہ علیما حکیما، کہ اللہ تبارک و تعالی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں پر تھا نہیں ترجمہ کریں گے یا ہو گیا ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ ہے کریں گے۔ تو اس طرح کانا کے 3 معنی ہو گئے، کانا کا مطلب ہو جانا، کانا کا مطلب تھا اور کانا کا مطلب ہے۔
کان الولد طبیباً، لڑکا ڈاکٹر ہو گیا یا لڑکا ڈاکٹر تھا، یعنی دی بوائے بیکیم اے ڈاکٹر یا دا بوائے واز اے ڈاکٹر، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں کانا نے مبتدا پر پیش دیا، مبتدا پر تو آلریڈی پیش آتا ہے، مبتدا اگر اکیلا ہوتا ہے تو، تنہا ہوتا ہے تو، لیکن اس نے خبر پر زبر دے دیا، تنوین زبر دے دیا، کان الولد طبیباً۔ اسی طرح سارا کا مطلب بھی ہوتا ہے ہو جانا، سارا کا مطلب ہوتا ہے ہو جانا۔ صار الولد طبیباً، لڑکا ڈاکٹر ہو گیا، سارا کا مطلب صرف ایک ہی آتا ہے، سارا ہو جانا، لڑکا ڈاکٹر ہو گیا، دا بوائے بیکیم اے ڈاکٹر۔ اس میں بھی دیکھیں خبر پر جو ہے تنوین زبر آ گیا۔ ایک لفظ ہے لیسا، لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ لیس الولد طبیباً، لڑکا ڈاکٹر نہیں ہے، لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ لیس الولد طبیباً، اس میں بھی دیکھیں خبر کے اوپر دو زبر آ گیا، تنوین زبر آ گیا، مانا ہوگا لڑکا ڈاکٹر نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے اصبح، اصبح کا مطلب ہوتا ہے ہو جانا، لیکن اس ہونے میں صبح کا وقت شامل ہوتا ہے، یعنی صبح کے وقت ہو جانا، صبح کے وقت کچھ ہو جانا، صبح کے وقت ہو جانا۔ جیسے اصبح الولد طبیباً، لڑکا صبح کے وقت ڈاکٹر ہو گیا، اصبح الولد طبیباً، لڑکا صبح کے وقت ڈاکٹر ہو گیا۔ تو یہاں پہ دیکھیں اصبح نے خبر پر تنوین زبر دے دیا۔ پانچویں مثال دیکھیں امسا، امسا کا مطلب ہوتا ہے ہو جانا، اس کا معنی بھی ہو جانا ہوتا ہے، لیکن اس میں شام کے معنی شامل ہوتے ہیں، یعنی شام کے وقت ہو جانا ہے نا، شام کے وقت کچھ ہو جانا، کچھ بن جانا۔ جیسے امسل ولد طبیباً، لڑکا شام کے وقت ڈاکٹر ہو گیا، امسل ولد طبیباً، لڑکا شام کے وقت ڈاکٹر ہو گیا۔ اسی طرح اضحیٰ، اضحیٰ کا مطلب بھی ہوتا ہے ہو جانا، لیکن اس میں چاشت کا وقت شامل ہوتا ہے، یعنی صبح 8 بجے سے لے کر 11 بجے کا جو وقت ہوتا ہے وہ چاشت کا وقت کہلاتا ہے۔ تو اس میں اضحیٰ کا مطلب ہوتا ہے ہو جانا، چاشت کے وقت ہو جانا۔ اضحیٰ الولد طبیباً، لڑکا چاشت کے وقت ڈاکٹر ہو گیا، لڑکا چاشت کے وقت ڈاکٹر ہو گیا۔ ایک لفظ ہے ظلہ، ظلہ کا مطلب بھی ہوتا ہے ہو جانا، لیکن اس میں دن کا معنی شامل ہوتا ہے، دن میں کسی بھی وقت۔ جیسے ظل الولد طبیباً، لڑکا ڈاکٹر ہو گیا، یا دن کا معنی بھی شامل کر سکتے ہیں، لڑکا دن کے وقت ڈاکٹر ہو گیا۔ پھر ایک آخری لفظ ہے باتا، باتا کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنا اور رات کے وقت ہونا، ہے نا، رات کے وقت کسی کام کا ہو جانا۔ باتا کا مطلب رات گزارنا بھی اور رات کے وقت کچھ ہو جانا۔ جیسے ترجمہ کریں گے بات الولد طبیباً، لڑکا رات کے وقت ڈاکٹر ہو گیا۔ تو ان میں سے جتنے بھی حروف ہیں سارے حروف کا معنی ہو جانا ہوتا ہے، سوائے لیسا کے۔ لیسا کے مطلب ہوتا ہے نہیں، باقی لیسا کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں سب کے معنی ہوتے ہیں ہو جانا۔ کانا کا ترجمہ تھا سے بھی کرتے ہیں اور ہو جانے سے بھی کرتے ہیں۔ اور اصبح کا مطلب صبح کے وقت ہونا، اضحیٰ کے معنی ہوتے ہیں چاشت کے وقت ہونا، یعنی صبح 8 بجے سے لے کر 11 بجے تک۔ اسی طرح امسا شام کے وقت ہو جانا، ظلہ دن کے وقت ہو جانا، کسی وقت، دن میں کسی وقت۔ باتا کا مطلب رات کے وقت ہونا اور رات گزارنا بھی۔ تو یہ آج کا مختصر درس تھا، امید ہے کہ یہ سبق آسان لگا ہوگا۔ اگر ذہن میں کوئی بھی سوال اس سے متعلق ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.